گوچی، بیلا اور نیلا بھوت نویں قسط۔ ارے واہ! بے اختیار گوچی کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ بیلا سے مخاطب ہوا۔ وہ دیکھو آبشار کی اونچائی سے نیچے کی جانب گرتے چاندی جیسے چمکتے پانی کی طرف۔ بیلا نے غور سے دیکھا تو وہ بھی خوشی سے چلائی، ارے واقعی یہاں تو بہت سی رنگین مچھلیاں اور اوپر سے پانی کے ساتھ ساتھ بہتی آ رہی تھیں۔ ان میں سے سنہری مچھلی بھی تھیں جو آبشار کے جھلملاتے شفاف پانی میں اپنی خاص آب و تاب دکھا رہی تھیں اور بالکل نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ گوچی اور بیلا کو اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ آبشار کے قریب پہنچ کر ایک بڑے گول پہاڑی پتھر پر خوب پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اوپر سے نیچے کی جانب آتے ہوئے پانی کی طرف تھیلا کھول کر اور مضبوطی سے اس کے اوپری حصے پکڑ لیے۔ حسب توقع تھوڑی ہی دیر میں چند مچھلیاں اس تھیلے میں آ گریں، جن میں سے سنہری مچھلیاں بھی تھیں۔ دونوں نے خوشی خوشی تھیلے کا منہ بند کیا اور پہاڑی پتھر سے اترنے لگے۔ آبشار کا پانی مسلسل گرنے کی وجہ سے پتھروں کے درمیان گہرے سبز رنگ کی کائی جم چکی تھی، جس سے پھسلن پیدا ہو گئی تھی۔ وہ پہاڑی پتھر سے اترتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ ان پتھروں سے اتر جانے کے بعد تھیلا مضبوطی سے تھامے وہ کنارے پر موجود خشکی پر بیٹھ گئے۔ اب گوچی نے ایک بار پھر تھیلے کا منہ کھولا۔ اس میں تڑپتی پھڑپھڑاتی مچھلیاں اچھل اچھل کر تھیلے سے باہر نکل کر گھاس پر آ گریں۔ یہ مچھلیاں اپنی بقا کے لیے دوبارہ پانی کا رخ کرنا چاہتی تھیں۔ سنہری مچھلی بھی تیزی سے پانی کی طرف رخ کرنا چاہتی تھی، مگر بیلا نے بروقت اپنے دائیں ہاتھ سے زمین پر پڑی ایک سوکھی ٹہنی اٹھائی اور اس کا نوکیلا حصہ سنہری مچھلی کے جسم پر پیوست کر دیا۔ اب مچھلی ان کے قابو میں تھی۔ گوچی نے بیلا کی کارکردگی دیکھی تو بولا، شاید تمہیں معلوم نہیں، تمہارا دایاں ہاتھ اب کام کرنے لگا ہے۔ بیلا نے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ دیکھا، جس میں اب جان پڑتی جا رہی تھی۔ مسلسل کوشش اور ہاتھ سے کام لینے سے اب وہ ہاتھ مفلوج نہ رہا تھا۔ گوچی نے باقی مچھلیوں کو وہیں چھوڑا جو تیزی سے پھسلتی پانی کی طرف جا رہی تھیں۔ سنہری مچھلی کو سوکھی ٹہنی سمیت تھیلے میں ڈال کر گوچی نے تھیلا سختی سے بند کر دیا۔ بیلا اور گوچی دونوں بہت خوش تھے۔ اب انہیں اس مہم جوئی میں لطف آنے لگا تھا۔ اتنی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اب آخری شرط بھی جلد از جلد پوری کر کے نیلے بھوت کو حیران کر دینا چاہتے تھے۔ اب دونوں پر امید اور قدرے اعتماد سے آگے بڑھنے لگے۔ ان کی نظر ایک جھونپڑے پر پڑی، جس کی چھت پر چمنی میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ دونوں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دھواں کیوں نکل رہا ہے، جھجکتے جھجکتے اس جھونپڑے کے اندر داخل ہو گئے، جہاں ایک بہت بوڑھی عورت جو سر تا پا سفید لباس میں ملبوس تھی، مٹی کے چولہے پر چھوٹی چھوٹی گول میٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ بچوں نے ادب سے بڑھیا کو سلام کیا تو بوڑھی اماں نے بھی پیار سے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی اور دونوں سے اس انجان علاقے میں
آنے کا سبب دریافت کیا۔ دونوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ بوڑھی اماں نے تمام واقعہ غور سے سن لیا، پھر کچھ پکی ہوئی میٹھی روٹیاں دونوں کو کھانے کے لیے دیں، جو بیلا اور گوچی کو بہت مزیدار لگیں۔ اب دونوں بہن بھائی بوڑھی اماں کا شکریہ ادا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گوچی نے چلتے چلتے بڑھیا سے پوچھا، اماں، اگر ہم شیر کی بتیسی حاصل کرنا چاہیں تو کیسے مل سکتی ہے؟ 9ویں قسط یہیں تک۔